بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص عمر کا اونٹ قرض لیا۔ قرض خواہ تقاضا کرنے آیا اور نازیبا گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ حق والوں کو کہنے کا حق ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سے اچھی عمر کا اونٹ اسے دلا دیا اور فرمایا کہ تم میں افضل وہ ہے جو ادا کرنے میں سب سے بہتر ہو۔ وہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے۔ وہ اونٹ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ جایا کرتا تھا، اس لیے ان کے والد عمر رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کرنی پڑتی کہ اے عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی کو نہ ہونا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اسے مجھے بیچ دے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ تو آپ ہی کا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید لیا۔ پھر فرمایا، عبداللہ یہ اب تیرا ہے، جس طرح تو چاہے اسے استعمال کر۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور میں ایک سرکش اونٹ پر سوار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دے۔ چنانچہ آپ نے اسے خرید لیا اور پھر فرمایا، عبداللہ تو یہ اونٹ لے جا، میں نے تجھے کو بخش دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک ریشمی حلہ بک رہا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا اچھا ہوتا اگر آپ اسے خرید لیتے اور جمعے کے دن اور وفود کی ملاقات کے موقع پر اسے زیب تن فرما لیا کرتے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اسے وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سے ریشمی حلے آئے اور آپ نے کھلا ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر عرض کیا کہ آپ یہ مجھے پہننے کے لیے عنایت فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ خود عطارد کے حلیوں کے بارے میں جو کچھ فرمان تھا فرما چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا جو مکہ میں رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے لیکن اندر نہیں گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لائے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کے دروازے پر داری دار پردہ لٹکا دیکھا تھا، اس لیے واپس چلا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی عیش و ذبائش سے کیا سروکار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کر ان سے آپ کی گفتگو کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جس طرح کا چاہیں اس سلسلے میں حکم فرمائیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں گھر میں اسے بھجوا دیں، انہیں اس کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی حلہ ہدیے میں دیا تو میں نے اسے پہن لیا، لیکن جب غصے کے آثار روئے مبارک پر دیکھے تو اسے اپنی عورتوں میں پھاڑ کر تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دبیزہ قسم کے ریشم کا ایک جبہ ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا۔ آپ اس کے استعمال سے مردوں کو منع فرماتے تھے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا عمدہ ریشم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس پر حیرت ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال
اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ دوما تبوک کے قریب ایک مقام کے القدارہ نصرانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا۔ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زہر ملا ہو بکری کا گوشت لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا، لیکن فوراً ہی فرمایا کہ اس میں زہر پڑا ہوا ہے۔ پھر جب اسے لایا گیا اور اس نے زہر ڈالنے کا اقرار بھی کر لیا تو کہا گیا کہ کیوں نہ اسے قتل کر دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس زہر کا اثر میں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو میں محسوس کیا۔ ہم 130 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا کسی کے ساتھ کھانے کی کوئی بھی چیز ہے؟ ایک صحابی کے ساتھ تقریباً 1 صاع کھانا آٹا تھا۔ وہ آٹا گوندا گیا، پھر ایک لمبا ترنگا مشرق پریشان بال بکریاں ہانکتا ہوا آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ بچنے کے لیے ہے یا کسی کا عطیہ ہے؟ جو آپ نے عطیے کی بجائے حب فرمایا۔ اس نے کہا کہ نہیں، بیچنے کے لیے ہے۔ آپ نے اس سے ایک بکری خریدی، پھر وہ ذبح کی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلیجی بونے کے لیے کہا۔ قسم خدا کی 130 صحابہ میں سے ہر ایک کو اس کلیجی میں سے کاٹ کے دیے۔ جو موجود تھے انہیں تو آپ نے فوراً ہی دے دیے، اور جو اس وقت موجود نہیں تھے ان کا حصہ محفوظ رکھ لیا۔ پھر بکری کے گوشت کو 2 بڑی کابوں میں رکھا گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ جو کچھ کابوں میں بچا گیا تھا اسے اونٹ پر رکھ کر ہم واپس لے آئے۔ او کمال! قال عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص کے یہاں ایک ریشمی جوڑا بک رہا ہے، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ جوڑا خرید لیجئے تاکہ جمعے کے دن اور جب کوئی وفد آئے تو آپ اس سے پہنا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے ریشمی جوڑے آئے اور آپ نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسے کس طرح پہن سکتا ہوں جب کہ آپ خود ہی اس کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمانا تھا فرما چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا بلکہ اس لیے دیا کہ تم اسے بیچ دو یا کسی غیر مسلم کو پہنا دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مکہ میں اپنے ایک بھائی کے گھر بیچ دیا جو ابھی اسلام نہیں لایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ قطلیہ بنت عبدالعزیز جو مشرکہ تھی میرے جہاں آئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے ملاقات کی بہت خواہش مند ہے، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔